خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. سلام میرے پاکستانیوں، خوش آمدید. خوش آمدید. آج ہم اپنی کرپٹو کرنسی سیریز کو آگے بڑھا رہے ہیں. جی ہاں. اور ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسمارٹ معاہدے. بالکل، اسمارٹ کانٹریکٹس. ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ اس تصور کو بالکل آسان بنا دیں، جیسے ہم چائے پر گپ شپ کر رہے ہوں. ہاں، کوشش یہی ہوگی کہ تکنیکی باتوں میں زیادہ نہ الجھیں اور آسان الفاظ میں سمجھا سکیں. سوچیں ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ معاہدے، آپ کے ایگریمنٹس خود بخود پورے ہوں بغیر کسی وکیل یا بینک کے؟ اسمارٹ معاہدے یہی کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. بالکل، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں انقلابی خیال ہے. اچھا. آسان الفاظ میں اسمارٹ معاہدہ ایک ڈیجیٹل معاہدہ ہے. مطلب یہ کمپیوٹر کوڈ کی شکل میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک. یہ روایتی کاغذی معاہدے کی طرح ہی ہے جس میں شرائط لکھی ہوتی ہیں، آپ کی میری ذمہ داریاں لکھی ہوتی ہیں. جی. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بلاک چین پر رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کی شرائط پوری ہوتی ہیں نا، یہ خود بخود عمل درآمد کر دیتا ہے. سیلف ایگزیکیوٹنگ جسے کہتے ہیں. اچھا، یعنی اسے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دیکھے شرائط پوری ہوئی ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، کوڈ خود ہی یہ کام کر دیتا ہے. کسی تیسرے فریق پر، کسی ادارے پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا، یعنی یہ خودکار ہے، اگر یہ ہو تو وہ کرو والی منطق؟ جی بالکل، اف دین. جیسے میں نے سنا ہے کہ ذرائع میں گاڑی خریدنے کی مثال دی گئی ہے، کیا آپ اسے تھوڑا واضح کر سکتی ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرے گا؟ ہاں، وہ مثال بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے. فرض کریں آپ اور میں ایک گاڑی کی خرید و فروخت کا معاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم قیمت طے کرتے ہیں، دوسری شرائط طے کرتے ہیں، پھر ہم ان شرائط کو کوڈ میں لکھ کر ایک اسمارٹ معاہدہ بنا دیتے ہیں. اور اسے مثال کے طور پر ایتھیریم جیسے کسی پبلک بلاک چین پر ڈال دیتے ہیں. اوکے. اب معاہدے میں لکھا ہے جب خریدار یعنی آپ 10 لاکھ روپے بھیجیں گے تو گاڑی کی ڈیجیٹل ملکیت خود بخود خریدار کے نام منتقل ہو جائے گی. اچھا. تو جیسے ہی آپ کے ڈیجیٹل والیٹ سے 10 لاکھ روپے معاہدے کے ایڈریس پر پہنچتے ہیں، بلاک چین اس ٹرانزیکشن کی تصدیق کرتا ہے. صحیح. اور معاہدے کا کوڈ، وہ جو اف دین والا کوڈ ہے، جی، وہ متحرک ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی مل کے ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ بالکل خود بخود ملکیت آپ کو ڈیجیٹلی منتقل ہو جاتی ہے. کوئی درمیانی ادارہ، کوئی بینک، کوئی ایسکرو سروس شامل نہیں ہوئی؟ واہ، یعنی کوئی بینک نہیں، کوئی رجسٹریشن آفس کا چکر نہیں، کم از کم ڈیجیٹل ملکیت کے لیے تو نہیں. فی الحال ڈیجیٹل سطح پر؟ جی ہاں. یہ تو بہت سے کام آسان کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے ذرائع میں وینڈنگ مشین کی مثال بھی تھی، وہ کیسے فٹ ہوتی ہے یہاں؟ جی ہاں، وینڈنگ مشین اور ایک اور مثال کمبینیشن لاک کی، یہ دونوں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اچھا. وینڈنگ مشین کو دیکھیں. جی. آپ پیسے ڈالتے ہیں، یہ ہوئی شرط. ٹھیک. آپ بٹن دباتے ہیں اپنی پسند کی چیز کے لیے، یہ ہوا عمل. ہاں. اور مشین آپ کو وہ چیز دے دیتی ہے، یہ ہے نتیجہ یا عمل درآمد. صحیح. اسمارٹ معاہدہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، شرائط پوری ہوں جیسے پیسے ملنا. تو نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے، جیسے ملکیت منتقل ہونا. بالکل. اور کمبینیشن لاک کی طرح، جیسے صرف صحیح نمبروں کا کمبینیشن ہی تالے کو کھولتا ہے، ہاں. اسی طرح صرف صحیح شرائط پوری ہونے پر ہی اسمارٹ معاہدہ اپنا کام کرتا ہے، یعنی متحرک ہوتا ہے. سمجھ گیا. یہ مثالیں واقعی اسے آسان بناتی ہیں. جی، مقصد یہی ہے کہ یہ کیسے بغیر کسی انسان کی اجازت یا مداخلت کے کام کرتا ہے، یہ واضح ہو جائے. تو اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بیچ کے لوگوں کا خاتمہ ایک بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے. وقت بھی بچتا ہے، پیسہ بھی. جی ہاں. لیکن ذرائع میں اور کن فوائد کا ذکر ہے؟ بہت سے فوائد ہیں. جیسا آپ نے کہا، سب سے پہلا تو درمیانی لوگوں یعنی انٹرمیڈیریز کی ضرورت نہیں رہتی، بینک، وکیل، بروکر وغیرہ. ٹھیک. اس سے براہ راست لاگت کم ہوتی ہے، فیس وغیرہ بچ جاتی ہے. صحیح بات ہے. دوسرا بڑا فائدہ ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی.
چونکہ یہ زیادہ تر پبلک بلاک چینز پر ہوتے ہیں تو کوئی بھی اصولاً ان معاہدوں کی شرائط اور لین دین دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، مطلب سب کچھ کھلا کھاتا۔ ایک طرح سے جی، شناخت ظاہر نہ بھی ہو لیکن لین دین کا ریکارڈ پبلک ہوتا ہے۔ اور سیکیورٹی کا کیا؟ تیسرا فائدہ وہی ہے، سیکیورٹی۔ بلاک چین کی وجہ سے ایک بار معاہدہ بن گیا اور بلاک چین پر چلا گیا تو اسے بدلنا یا اس میں ٹیمپرنگ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ امیوٹیبلٹی کہتے ہیں اسے۔ اوہ، ناقابل ترمیم۔ جی، اور چوتھا فائدہ ہے کارکردگی، ایفیشنسی۔ یہ معاہدے کمپیوٹر کوڈ ہے تو یہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن خود بخود کام کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسانی تاخیر، کوئی دفتری اوقات کا مسئلہ نہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سے کاروباری عمل بہت تیز، سستے اور زیادہ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھیوری میں بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا حقیقی دنیا میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف کرپٹو کرنسی والوں کی باتیں ہیں یا واقعی کہیں استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ صرف تھیوری نہیں رہی، اب بالکل استعمال ہو رہا ہے۔ کہاں پر؟ کچھ مثالیں دیں گی؟ سب سے زیادہ تو شاید ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس یعنی ڈی فائی میں۔ ڈی فائی یعنی مالیاتی نظام بغیر بینکوں کے؟ بالکل، ڈی فائی پلیٹ فارمز جیسے یونیسواپ ہیں، وہاں لوگ سمارٹ معاہدوں کے ذریعے خودکار طریقے سے کرپٹو کرنسی خریدتے بیچتے ہیں۔ اچھا۔ پھر کمپاؤنڈ جیسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں لوگ کرپٹو کرنسی ادھار لیتے اور دیتے ہیں، سب سمارٹ معاہدوں کے ذریعے، کوئی بینک بیچ میں نہیں۔ زبردست۔ اس کے علاوہ سپلائی چین مینجمنٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ سپلائی چین؟ وہ کیسے؟ جیسے آئی بی ایم جیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں سامان کی ترسیل کو ٹریک کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک سمارٹ معاہدہ ہو سکتا ہے جو خودکار طور پر سپلائر کو ادائیگی کر دے جیسے ہی سینسر بتائے کہ سامان منزل پر پہنچ گیا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ جی، ذرائع میں ڈیل ٹیک بینک کا حوالہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی پوٹینشل ہے کہ جیسے ہی ادائیگی کنفرم ہو، پراپرٹی کی ڈیجیٹل ملکیت خود بخود منتقل ہو جائے۔ صحت کے شعبے میں مریضوں کے ریکارڈز تک محفوظ اور کنٹرولڈ رسائی کے لیے بھی اس کے استعمال پر غور ہو رہا ہے، اور انشورنس میں بھی چین لنک جیسی سروسز ہیں جو اوریکل کا کام کرتی ہیں۔ اوریکل؟ ہاں، مطلب وہ حقیقی دنیا کا ڈیٹا جیسے موسم کا حال، فلائٹ میں تاخیر وغیرہ لا کر سمارٹ معاہدے کو دیتی ہیں۔ اچھا۔ تو آپ ایک ایسی انشورنس پالیسی بنا سکتے ہیں جو خود بخود کسان کو ادائیگی کر دے اگر ایک خاص حد سے زیادہ بارش نہ ہو، یا فلائٹ کینسل ہونے پر مسافر کو ریفنڈ کر دے، سب خودکار۔ یہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے، زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ جی، امکانات بہت ہیں۔ لیکن یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا لگتا ہے؟ یقیناً کچھ چیلنجز، کچھ مشکلات بھی ہوں گی۔ ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا، ہر نئی ٹیکنالوجی کی طرح اس میں بھی مسائل ہیں اور کافی بڑے چیلنجز ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے بڑا چیلنج شاید وہی ہے جو اس کی خوبی بھی ہے، ناقابل ترمیم ہونا، امیوٹیبلٹی۔ اچھا، وہ چیلنج کیسے ہوا؟ دیکھیں، اگر معاہدے کے کوڈ میں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی بگ ہے یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو بلاک چین پر جانے کے بعد اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل بلکہ اکثر ناممکن ہوتا ہے، اور اس غلط کوڈ کی وجہ سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اوہ، یعنی کوڈ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، کوڈ کا معیار بہت اہم ہے، اور اچھے محفوظ کوڈ لکھنے والے ماہرین کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اور کیا مسائل ہیں؟ دوسرا بڑا مسئلہ قانونی حیثیت کا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر جگہوں پر ابھی تک سمارٹ معاہدوں کو روایتی قانونی معاہدوں جیسی مکمل حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو عدالتیں اسے کیسے دیکھیں گی، یہ واضح نہیں ہے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ جی، پھر تیسرا مسئلہ معیاریت یعنی اسٹینڈرڈائزیشن کا ہے۔ بہت سے مختلف بلاک چین پلیٹ فارمز ہیں اور وہ آپس میں اتنی آسانی سے بات نہیں کرتے۔ ایک پلیٹ فارم کا سمارٹ معاہدہ دوسرے پر کیسے چلے گا،
یہ ایک مسئلہ ہے۔ انٹرآپریبلٹی جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور چیلنج جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اوریکل پرابلم۔ ہاں، وہ باہر کی دنیا سے معلومات لینا۔ جی، اسمارٹ معاہدہ خود تو صرف بلاک چین کا ڈیٹا دیکھ سکتا ہے، اسے باہر کی دنیا جیسے اسٹاک مارکیٹ کی قیمت، موسم کا حال یا کسی ایونٹ کے ہونے نہ ہونے کی قابل اعتماد ٹیمپر پروف معلومات کیسے ملیں، یہ ایک بڑا تکنیکی چیلنج ہے۔ صحیح۔ تو یہ سب چیلنجز ہیں جن پر قابو پانا ابھی باقی ہے۔ جی بالکل، ان پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ حقیقی رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم خلاصہ کریں، اسمارٹ معاہدے بنیادی طور پر کوڈ پر مبنی خودکار معاہدے ہیں جو بلاک چین پر چلتے ہیں۔ جی، ان میں شفافیت، کارکردگی، سیکیورٹی اور کم لاگت جیسے زبردست فوائد ہیں۔ بالکل۔ لیکن ساتھ ہی کوڈ کے معیار، قانونی حیثیت، معیاریت کی کمی، ناقابل ترمیم ہونے کے مضرات اور اوریکل پرابلم جیسے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ معاہدوں کی دنیا میں ایک ڈیجیٹل وینڈنگ مشین کی طرح ہے۔ آپ شرط پوری کریں یعنی کوئن ڈالیں اور نتیجہ یعنی آپ کی چیز خود بخود آپ کو مل جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس سب کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہمارے لین دین کرنے کا، معاہدے کرنے کا طریقہ شاید بہت بدل جائے۔ امکان تو یہی ہے۔ شاید زیادہ تیز، زیادہ شفاف اور کم جھنجٹ والا بن جائے۔ جی، امید تو یہی ہے۔ اور آخر میں آپ کی طرف سے کوئی ایک سوچ جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہو۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی بہتر ہوگی، زیادہ پختہ ہوگی اور یہ چیلنجز حل ہوں گے، جی، تو تصور کریں کہ ہمارے روزمرہ کے کون کون سے کام یا معاہدے مکمل طور پر خودکار ہو سکتے ہیں۔ کیا مستقبل میں ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ٹیکسی کا کرایہ جیسے ہی آپ منزل پر پہنچیں خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گا؟ اوہ واہ! یا آپ کا اسمارٹ گھر خود بخود کرایہ دار سے مہینے کے آخر میں کرایہ وصول کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا؟ یا شاید آپ کی گاڑی خود ہی اپنی انشورنس کی قسط ادا کر دے؟ مستقبل تو دلچسپ لگ رہا ہے۔ جی، امکانات بہت وسیع ہیں اور شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ جلدی یہ چیزیں حقیقت بن جائیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ امید ہے میرے پاکستانیوں، آپ کو اسمارٹ معاہدوں پر یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ مجھے بھی امید ہے یہ مفید رہی ہوگی۔ ہماری کرپٹو کرنسی سیریز میں مزید جاننے کے لیے سنتے رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔